پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کچھ اویئرنیس کے حوالے سے. جیسے جیسے ہم ترقی کرتے جا رہے ہیں، بچوں کو پڑھاتے جا رہے ہیں، بچیوں کی تعلیم پر فوکس کرتے جا رہے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان باتوں پر بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جیسے ہم بچیوں کی شادی کی تیاریوں میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے ایک بہت اہم مقصد جو ہوتا ہے جس کی وجہ سے شادی جو ہے قرار پاتی ہے، نکاح نامہ. بہت ریئر ایسا ہے کہ والدین، والد اسپیسیفکلی یا بھائی اپنی بہنوں کو، بچیوں کو وہ نکاح نامہ کے کالمز جو ہیں وہ پڑھایا جائے، ان میں بتایا جائے ان کے رائٹس کیا ہیں، کیا چیزیں جو ہیں آتے ہی مولوی صاحب اس پہ کٹس لگا دیتے ہیں. اس کے بعد وہ نکاح نامہ جو ہے وہ عورتوں کے پاس نہیں رہتا، زیادہ تر مرد حضرات کے پاس ہی ہوتا ہے، اور وہ صرف نکاح نامہ اسی صورت میں ہوتا ہے کہ بتا دیا جائے کہیں پہ اس کی فوٹو کاپی لگنی ہو اس کے لیے. اس سے پہلے نہیں بتایا جاتا اس کی اہمیت کیا ہے، کالمز کس لیے ہیں، ہمارے پاس رائٹس کیا ہیں اور کون سے ایسے رائٹ ہیں وہ بچیوں کے پاس ہونے چاہیے. اس میں کوئی الٹریشن نہیں کی جاتی ہے، بٹ وہی فرسودہ نظام جو ہے نا اسی کو لے کر ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں. پھر آگے کسی ڈسپیوٹ کی اگر وجہ بنتا ہے تو یہ ہماری نااہلی اور سستی کی وجہ سے بنتا ہے. تو جب آپ بچیوں کی شادیوں کی تیاریوں میں کام سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں تو میجرلی اس چیز پر لازمی فوکس رکھا جائے کہ نکاح نامہ ایک ضروری کام ہے، اس کو بچیوں کو پڑھایا جائے، ان کے رائٹس بتائے جائیں، ہر ایک کالم کے بارے میں بچیوں کو اویئرنیس موجود ہوں. اس حوالے سے بات کریں گے نکاح نامہ میں موجود کالمز کی اہمیت کیا ہے اور بچیوں کے لیے کس حد تک وہ کارگر ثابت ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی تنازع بن جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیر کمبوز صاحب جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں. السلام علیکم. جی بہت شکریہ میڈم. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے فرسٹلی. سیکنڈلی سر میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں نکاح نامہ میں جو کالمز موجود ہیں ان کی اہمیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو بہت شکریہ میڈم مجھے انوائٹ کیا اور اس سینسٹیو ایشو پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہم جب شادی ہوتی ہے تو ہر چیز پہ تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں. بالکل. تو میرج ہال بک ہو رہے ہوتے ہیں، مہنگے مہنگے ڈریسز خریدے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کانٹریکٹ ہے شادی کا نکاح نامہ جو کہ ساری زندگی کے لیے جو ہے وہ ایک جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں معاشرے میں کوئی دیگر معاملات کے لیے تیاریاں ہی اسی کانٹریکٹ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں لیے کرتے ہیں اور اس کانٹریکٹ کی ہر چیز پہ ہم چھوٹی چھوٹی چیز پہ نیگوشیشن ہو رہی ہوتی ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں نکاح نامہ جو ہے جو کہ شادی ایک مقدس فریضہ ہے اور نکاح نامے کے جو ہے وہ کنسیڈریشن میں شادی ہوتی ہے تو اس کی بابت کوئی اویئرنیس نہیں ہے، کوئی تعلیم نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نکاح نامے کی بابت پری میرج کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر بچے کہتے ہیں کہ جی نکاح نامے پہ یہ کالم میں نے فل کروانا ہے، یہ میں نے شرط لگوانی ہے، تو بچوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ناخلف ہے. اگر والدین میں کنسنسس ہو کیونکہ ساری چیزیں بڑے طے کرتے ہیں، ایلڈرز طے کرتے ہیں، تو نکاح نامے کے جو کالم ہیں جو شکے ہیں اس پہ بھی بڑوں کا کنسنسس ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا نکاح نامہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کے 25 کالم ہوتے ہیں. وہ 25 کالموں میں آپ دیکھیں جب شادی ہوتی ہے تو سیکریفائس عورت کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ اپنے ان لا فیملی کی طرف آ رہی ہوتی ہے. تو اس نکاح نامے میں میکسیمم رائٹس جو ہیں وہ عورت کو دیے گئے ہیں تاکہ عورت کو پروٹیکٹ کیا جائے. جیسے آپ دیکھیں کالم نمبر 1 سے جو 11 تک کالم ہوتے ہیں نا اس میں آپ دیکھیں کہ کالم نمبر 1 ہوتا ہے کہ اس میں اس یونین کونسل میں شادی انجام پائی اور یہ علاقہ تھا کیونکہ اس یونین کونسل میں وہ شادی رجسٹرڈ ہونی ہوتی ہے. دوسرے کالم میں کیا ہوتا ہے دلہا کے مکمل قوائف اور اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر. آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ کم از کم دلہے کی عمر 18 سال ہو. یعنی آئی ڈی کارڈ کا کالم لکھنے سے یہ ثابت ہوا کہ 18 سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی. اور اسی طرح پھر کالم 3 جو ہے وہ دلہن کے قوائف ہوتے ہیں سارے، اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے. یعنی دلہا اور دلہن کے لیے جب آئی ڈی کارڈ نمبر لکھنا ہے تو 18 سال ایج بالغ ہونا ضروری ہے، لازم ہے. 18 سال کے بغیر اگر آپ کا نکاح آئی ڈی کارڈ نمبر نہیں ہے تو آپ کا نکاح نہیں ہوگا. اور اب تو یہ بھی پابند کر دیا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے سیکشن 5 کے تحت نکاح رجسٹرار کو کہ آپ جو نکاح نامے کے جتنے کالم ہیں نا ان پہ کٹ نہیں لگانا اور ہر کالم کی اہمیت آپ نے بتانی ہے پارٹیز کو، پھر وہ کنسنسس سے فل کرے اور ہر کالم فل ہونا چاہیے. اگر وہ فل نہیں ہوتا تو نکاح رجسٹرار کے لیے جو ہے وہ جرمانہ اور سزا کا اس ایکٹ میں کہا گیا ہے. اچھا اب پھر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اس ایکٹ پہ؟
इनफैक्ट हमारे मुल्क में अलमिया पता क्या है, हमारे मुल्क में लॉ बन जाता है जब आवाज़ लॉ उठती तो हर है, चीज़ के लिए। इम्प्लीमेंटेशन के बड़े इश्यूज़ हैं। अब देखें, फ़र्ज़ करें शादियों में यूजली ऐसा होता है कि अब बच्ची को कह दिया जाता है, होती है अंडर मैट्रिक के, बता दिया जाता है इसने ग्रेजुएशन की है, कहा जाता है बच्चे के बारे में या बच्ची के बारे में कि ये कंवारा है, हालांकि उनकी पहले भी शादी हुई होती है, बच्चे भी होते हैं। तो कॉलम नंबर 4 और 5 जो है वो ये कहते हैं कि अगर दुल्हा रंडवा है या कंवारा है तो इसकी जो है वो तफसील लिखी जाए। अगर वो रंडवा है या उसकी पहले से शादी थी तो उसकी शादी की तफसील लिखी जाए, और अगर उसके बच्चे हैं उनकी तफसील बताई जाए। फिर इसी तरह 6 से 11 तक जो है दुल्हा और दुल्हन के जो गवाहान होते हैं उनके मुकम्मल कवाइफ होते हैं, यानी 11 तक तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब 13 से और 12 कालम जो होता है शादी की तारीख अंजाम जो जिस तारीख को होती है, लेकिन वो डेट वहाँ लिखी जाती है। लेकिन कालम नंबर 13 से 16 बड़ा अहम कालम है, इसमें हक महर की बाबत बात की गई है। हमारे यहाँ ना एक कॉन्सेप्ट है कि हक महर को हम कहते हैं कि जी शरन लिख लें 7,000 या 8,000। फैमिलियों के स्टेटस होते हैं, अमीर कमीर फैमिलियाँ होती हैं, लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं है, लोग शायद ये लिखते हैं कि शायद सवाब है। हालांकि शरा जो है ना, दीन जो है वो एक गरीब आदमी के लिए जिसकी इतनी आमदन नहीं है, वो मिनिमम लिमिट बताता है कि वो इतने ग्राम चांदी उसकी कीमत 7, 8, 10,000 बनती है। लेकिन अगर मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 10 अगर आप देखें तो उसमें हक महर की बाबत कहा गया है, और हक महर हमेशा जो है ना फैमिली के स्टेटस के मुताबिक होता है, हसब नसब के मुताबिक होता है। देखिए, अब जब हक महर औरत को जब दिया जाता है, ये शादी का बदल होता है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाए, ये तो नहीं हो सकता कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो आप उसकी कीमत 10 लाख लगाएं, वो बदल नहीं है। बदल वही है, शादी है, कोई बेटी दे रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, ऑनर देने के लिए, उसके प्रोटोकॉल में उसकी प्रोटेक्शन के लिए हक महर की अमाउंट लिखें। जिस तरह आप शादी के दीगर अखराजात करते हैं, हक महर भी इस तरह बड़ी अमाउंट लिखें अपने स्टेटस के मुताबिक। हक महर में आप रुपया पैसा होता है, वो मुअज्जल भी होता है, गैर मुअज्जल भी होता है। मुअज्जल वो होता है जो एट द टाइम ऑफ मैरिज मौके पे देना होता है, गैर मुअज्जल वो होता है कि आप किसी भी वक्त बाद में दे सकते हैं। अब गैर मुअज्जल में भी क्या होता है कि ये कहते हैं कि जी अब खातून का हक है हक महर जब मर्जी वो क्लेम कर ले, तो कहते हैं कि जी ये तो हम अगर तलाक देंगे वरना ये नहीं मांग सकती। हालांकि कानून बड़ा वाज़ेह है कि जब औरत मांगे उसका हक है। इसी तरह जेवरात की सूरत में भी होता है, प्रॉपर्टी की सूरत में भी होता है। अगर प्रॉपर्टी में हक महर में प्रॉपर्टी दी जा रही है तो उसमें क्लियर होना चाहिए कि वाकई इसके नाम है दूल्हे के, या इसकी वो तफसील पूरी होनी चाहिए। ये ना कोई तफसील किसी की गलत प्रॉपर्टी की लिख दी जाए, वो बाप के नाम है, बाद में डिस्प्यूट पैदा पड़ जाए कि ये प्रॉपर्टी दूल्हे के नाम तो है ही नहीं। इसी तरह अब आप 16 से 17 और 18 जो है देखें, 18 कालम जो है तलाक तफवीज़ को डील करता है। जिस तरह मर्द जो है ना औरत को तलाक देता है, मर्द को हक दिया गया है कि वो औरत को तलाक देने का इख्तियार दे सकता है। देखिए ना, अब मर्द तलाक देता है और औरत खुला लेती है, और खुला के लिए अदालतों में कितने केसेस होते हैं और औरतों को कितना इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना फैमिली में बैठ के ये शर्त जो है एक दूसरे को इख्तियार दे दिया जाए और वो इख्तियार को इस्तेमाल करें, अदालतों की तरफ जाना ही ना पड़े। तलाक लेकिन ऐसे आपके सामने कितने केसेस आते होंगे जिसमें तलाक का हक जो है खातून के पास भी मौजूद होता होगा? देखिए, हमारा कानून मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस आपके पास कितने केसेस ये बहुत रेयर है। ये तो देखिए, आपने पहले शुरू में इंट्रो में कहा कि तलाक जो निकाह नामा का मामला होता है वो सारा होता ही मर्दों के हाथ में है, और मर्दों की कॉन्सेंट से वो फिल किया जाता है, औरतों को तो पूछा नहीं जाता। तो बहुत बसर ये 0.1% भी नहीं है कि तलाक तफवीज़ में इख्तियार दिया हो। लेकिन अवेयरनेस है ना, कानून बताता है कि कॉलम नंबर 18 तलाक तफवीज़ की बात करता है, और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का सेक्शन 8 जो है तलाक तफवीज़ का इख्तियार देता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे जो शादी में सबसे बड़ी रुकावट है, जो बच्चियों की शादी नहीं हो रही, वो है समान जहेज। और समान जहेज मैं कहता हूँ इतनी बड़ी लानत है। सर, इससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे, जैसे हम ये तलाक जहेज इन सब चीज़ों की बात कर रहे हैं, और निकाहनामा में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कॉलम्स हैं जो ख़वातीन के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और वालिदैन को भी इन कॉलम्स के बारे में, बच्चियों को उसके बारे में बताना चाहिए? देखें, जो दुल्हा और दुल्हन की एज के मतलब कॉलम है, वो कॉलमों के बारे में बहुत आगाही होनी चाहिए। फिर गवाहान वाले कॉलम जो है, शादी के 3 बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, प्रपोजल है, एक्सेप्टेंस है
حق مہر ہے اور گواہان کی تقرری ہے. یہ سارے کالم اس میں دیے گئے ہیں. اور حق مہر والا جو کالم ہے 13 سے 16 ان کی بہت اہمیت ہے, ان کی بابت آگاہی ہونی چاہیے. اور اسی طرح جو کالم ہے مینٹیننس کا, کیونکہ بچوں کو اور عورت کو مینٹین کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے, وہاں پہ اگر عورت کے لیے مینٹیننس پر منتھ فکس کیا جاتا ہے تو اس کالم کی اہمیت ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے کالم آگے 18 سے 25 تک جو ہیں, اب دیکھیں کہ مرد یوزلی دوسری شادی کر لیتا ہے اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی سے پرمیشن لینی ہے, آپ نے پرمیشن کا سرٹیفکیٹ وہاں لگانا ہے, آپ نے اگر پہلی شادی ہے, پہلی شادی میں سے جو بچے ہیں ان کی تفصیل لکھنی ہے. اور اگر آپ بغیر پرمیشن کے مرد عورت کی پہلی بیوی کی بغیر پرمیشن کے دوسری شادی کرتا ہے تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں سیکشن 6 پولیگیمی کو ڈیل کرتا ہے کہ مرد کے خلاف کیس دائر کر کے پرائیویٹ کمپلینٹ, اس میں جو ہے اس کو 1 سال تک کی سزا اور 5 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں, یہ مردوں کے لیے اویئرنیس ہے کہ آپ دوسری شادی کریں, بالکل کریں, بٹ پہلی بیوی سے پرمیشن لے کے کریں. اور جو دوسری بیوی ہے جب آپ پرمیشن لے کے کریں گے تو دوسرے نکاح نامے کو بھی آپ رجسٹرڈ کروائیں گے. یوزلی ایسا ہوتا ہے پہلی شادی پرمیشن نہیں لی ہوتی, دوسری چھپا رہے ہوتے, اس نکاح نامے کو رجسٹرڈ نہیں کروا رہے ہوتے, اس رجسٹرڈ نہ کروانے سے دوسری بیوی جو ہے اس کے رائٹ پروٹیکٹ نہیں ہو رہے ہوتے. یہ بہت ایک اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. بالکل اس طرح سے ہے, نکاح کر لیا جاتا ہے, دوسروں کو یقین دلا دیا جاتا ہے جو دوسری بیوی ہوتے کیا ہوں گے, لیکن اس کو پراپرلی رجسٹرڈ نہیں کروایا جاتا, اور یہ بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ رجسٹر کروانا کتنا ضروری ہے. اور میں آپ یہاں ایڈ کروں کہ دیکھیں قانون میں سزا بتا دی ہے کہ پہلی بیوی سے اجازت کے بغیر آپ دوسری شادی کرتے ہیں, سزا سے زیادہ جو زیادہ ضروری چیز ہے نا, پہلے بیوی بچوں کی فائنینشیل پروٹیکشن کو سیکیور کرنا چاہیے. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب مرد دوسری شادی کرتا ہے نا, پہلے بیوی بچے اگنور ہو جاتے ہیں, وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایجوکیشن ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو وہ باپ کے ہوتے ہوئے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے یتیم ہوتے ہیں. تو اس لیے فیملی پروٹیکشن ضروری ہے. ہم کہتے ہیں کہ دین اجازت دیتا ہے شادیوں کی, بٹ دین نے بھی اجازت کو جو ہے ریسٹرکشنز کے ساتھ ہے کہ آپ بتائیں وجہ کیا ہے. یوزلی لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں پہلی شادی سے اولاد نہیں ہے, ریزن ہے, ٹھیک ہے نا, یا پہلی بیوی فوت ہو گئی ہے, چلے ریزن ہے کہ دوسری شادی کر لی, یا آپ صاحب حیثیت ہیں کسی خاتون کو اکاموڈیٹ کر رہے ہیں, بیوہ خاتون ہے آپ کے حلقہ احباب میں یا کوئی بھی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کریں کسی ایک انسان کو اپنی زندگی میں لے کے آ رہے ہیں تو آپ یہ یاد رکھیں جو پہلے ہیں ان کو بھولنا نہیں ہے, ان کی حق تلفی نہیں کرنی. اور دیکھیں نکاح نامہ جو ہے یہ ایک ایسا مقدس ڈاکومنٹ ہے جس کی بابت اویئرنیس بہت ضروری ہے, اس کو کنسنسس سے فل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے بارے میں شادی سے پہلے بھی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے بچیوں کی اور والدین کی, اور شادی کے بعد جب یہ پراپر فل ہوا ہوگا تو اس کے بعد خاتون جو ہے جس کے پاس وہ ڈاکومنٹ ہے وہ پروٹیکشن ہوگا. کوئی بھی ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہو, جب آپ عدالتوں میں کوئی چیز یا رائٹ لینے جاتے ہیں تو میں بطور وکیل آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اس کے پاس اس چیز کی بابت آپ کے پاس تحریری ثبوت ہے. تو نکاح نامے کے جب کالم ہیں تو ان کو کٹ کرنے کی بجائے, ان کو جو ہے وہ خالی چھوڑنے کی بجائے ان کو پراپر کنسنسس سے فل کریں اور معاشرے میں یہ رواج ڈالیں. کیونکہ فیملیاں جب ہم بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اتنی بارات آئے گی, اتنا ولیمہ کریں گے, اتنا زیور ڈالیں گے, اتنی وری ہوگی, تو کیا حق مہر نہیں طے ہو سکتا ہے. سر جہیز کے سامان سے متعلق نکاح نامہ میں کوئی کالم موجود ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ سامان جہیز جو ہے نا ایک ٹریڈیشن ہے, ایک پریکٹس ہے کہ ہر کوئی جو وہ دیتا ہے. حالانکہ اس کی بابت نہ نکاح نامے میں کوئی کالم ہے, نہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 میں کوئی سیکشن ہے. یہاں تک سامان جہیز کو جو ہے وہ ریسٹرکٹ کرنے کی بابت جو ہے وہ 1976 کا قانون ہے, ریسٹرکشن آف ڈاوری اینڈ برائڈل گفٹ ایکٹ 1976, جس میں واضح لکھا گیا ہے کہ آپ 5000 سے زیادہ کا کوئی بھی گفٹ یا سامان جہیز دلہے کی طرف سے یا دلہن کی طرف سے شادی میں نہیں دیا جا سکتا. اگر دیں گے تو اس میں 6 مہینے سزا ہے اور جرمانہ ہے. لیکن یہاں ہمارے کیا پریکٹس ہے کہ اس قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہم سامان جہیز دے رہے ہوتے ہیں. نکاح نامے میں اس کی بابت کالم کوئی نہیں ہے, قانون میں اس کی گنجائش کوئی نہیں ہے. عدالتوں میں جب سامان جہیز کے کیس جاتے ہیں تو عدالتیں بھی سامان جہیز کے کیس اس لا کی وائلیشن کرتے ہوئے انٹرٹین کر رہی ہوتی ہیں, اور ہر بندہ اپنی اپنی لسٹ دے رہا ہو کہ اتنا زیور دیا تھا, اتنا دیا تھا. سامان جہیز کے جو جا رہے ہوتے ہیں کیسز عدالت میں, اس میں کیا چیزیں جو ہیں وہ درج ہوتی ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لڑکیاں خلا لے لیتی ہیں, تو پھر اس میں جیسے کہتے ہیں نا اس جھڑپ میں یا پھر اس بات کی کچھ بھی رکھنے کے لیے تو جو سسرالی ہوتے ہیں وہ سامان جو ہے وہ جلدی نہیں دیتے, یا ڈیمیج کر دیتے ہیں, یا استعمال کرتے رہتے ہیں کہ اس نے خلا لی ہے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے سم تھنگ ایسے. تو اس کے لیے کیس درج کرنا کیا لیگلی نہیں جائز ہے؟ اس میں دیکھیں لیگلی تو کیسز ہوتے ہیں فیملی عدالت میں. مثلا پہلے تو شادیاں سامان جہیز کی وجہ سے رکی ہوئی ہیں,
اگر سامان جہیز میں ریلیکسیشن ہو جائے, لا پہ امپلیمنٹ ہو جائے, یا تو پھر جو ہے وہ لیکن جہیز کی چیزوں میں ہم لا نہیں, اس میں کلچر زیادہ کلچر. اب حاوی میں آپ آتا کو ہے, بتاتا ہوں, آپ کلچر کو اور لا کو ایک پیج پہ کریں. کلچر جو ہے سامان جہیز کو کی اجازت دیتا ہے, اور کلچر کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں, ہر کوئی دیتا ہے. چاہے میں بھی ہوں گا نا, میں جتنی مرضی کمپین کروں گا, جب میری بیٹی کی باری آئے گی تو میں بھی یہی کروں گا. میں کہتا ہوں لا کو اور کلچر کو ایک پیج پہ کر لیں. ایسے کر لیں کہ آپ کلچرلی فرض کریں 5 لاکھ یا 10 لاکھ کی لمٹ دے دیں کہ اتنا سامان جہیز یا شادی میں آپ اتنے کر سکتے ہیں, اور نکاح نامے میں اس کا ایک کالم رکھ لیں, اور اس کالم کے ساتھ سامان جہیز کی ساری لسٹ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جائے, تاکہ ایٹ دا ٹائم آف میرج جو لسٹ دی گئی دونوں فری کین کی سائن شدہ لسٹ وہاں رجسٹرڈ ہو جائے. کل کو سامان جہیز کا کیس ہو تو لسٹ پہ ڈسپیوٹ نہ ہو, تو وہ سامان جہیز کا کیس جو ہے اس میں جو ٹائم زیادہ لگتا ہے کہ وہ پارٹی کہتی ہے اتنا سامان تھا, دوسری پارٹی کہتی ہے اتنا سامان ہے, یہ چیز کنسنسس ہو جائے. دوسری بات یہ ہے, آپ یا تو سامان جہیز کو جو ہے وہ جرم ڈکلیئر کر دیں, وہ ہو نہیں سکتا کلچرلی. آپ اس کی ایک لمٹ مقرر کریں, لمٹ مقرر کر کے قانون میں بھی اجازت دے دیں, آپ اس کی جو ہے وہ نکاح میں بھی اجازت دے کے لسٹ رجسٹر کر لیں. اب دیکھیں نا, ہم سامان جہیز بچیوں کو دیتے ہیں اتنے ٹرک, 2 3 ٹرک, ان کو وراثت نہیں دیتے. میں کہتا ہوں سامان جہیز جو ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ بھیک ہے, آپ بچیوں کو ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ دیں. دیکھیں ہمارا دین سورہ نساء میں واضح ہے کہ عورت کا ایک حصہ ہوتا ہے, اور جو بھائی ہے یعنی بہن کا ایک حصہ ہوتا ہے, بھائی کے 2 ہوتے ہیں. جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی وراثت بیٹیوں کو دینی چاہیے. ہم سامان جہیز میں دے کے ان کو مورلی جو ہے وہ ان کو جو ہے نا ہم کرتے ہیں کہ جی ہم نے آپ کو اتنا سامان جہیز دے دیا, اتنی شادی دے دی, کر دی ہے آپ کی, اب آپ کے جو وراثت کے پیسے آتے تھے ہم نے ادھر لگا دیے. سر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں, بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے یا ہو اس طرح سے, وہ سب چیزیں بات کی بات ہے. ابھی جو چیزیں ایگزسٹ کر رہی ہیں, بہت ساری بچیوں نے یا جو سسرال والوں نے جن کا سامان جو ہے وہ ہولڈ کیا ہوا ہے, جس میں تھوڑا سا توڑ پھوڑ کر دی ہوئی ہے, اس سلسلے میں جب وہ کوئی کمپلین یا پھر کوئی ایسے کیس دائر کرتی ہیں, وہ کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے, اور کیا پھر اس میں کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ فیملی کورٹس ہیں, جب کوئی ایشو ہو جائے, عورت نے اگر نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا کا کیس دائر کرتی ہے, بچے ہیں تو اس کے مینٹیننس کا کیس دائر کرتی ہے, سامان جہیز ہے تو اس کی ریکوری کا کیس دائر کرتی ہے. اور یہ مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کے تحت, اور اس کا پروسیجر جو ہے ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ 1964 کے تحت دیا گیا ہے, اور اس میں لا میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی کیس آئے گا تو اس کا 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ عدالت فیصلہ کرنے کی پابند ہے. لیکن لکھے ہوئے قوانین پہ انفارچونیٹلی عمل نہیں ہوتا ہمارے یہاں. ججز کی تعداد کم ہے یہاں پہ, جو ہے وہ لیٹیگنٹ اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں, معاشرے میں اویئرنیس ہے نہیں کہ کیسے شادی کے رشتے کو چلانا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو وہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں, سیلف رسپیکٹ کے رشتے ہیں نہیں, یا ہمارے جو ہے وہ جو آج کل وہ سوشل میڈیا ہے, وہ ڈراموں میں ہم دیکھتے ہیں, وہ کلچرلی تربیت کے پروگرام ہیں نہیں, تو جس کی وجہ سے جو مسائل ہیں. اب عدالت میں ایک عورت 4 سال سے 6 سال سے کیس بھگت رہی ہے سامان جہیز کا. اب سامان جہیز جو ہے وہ اس نے کیس دائر کر لیا, وہ خاوند کی طرف پڑا ہے. اچھا, اب 6 سال کے بعد سامان جہیز کے پلے کچھ نہیں رہنا, وہ تو توڑ پھوڑ ہو جانی ہے. اس نے ایک عدالت سے دوسری عدالت میں چلا جانا ہے, اپیل کر کے دوسرے تیسری, تو 10 سال کے بعد سامان جہیز کہتے ہیں جی ان کو 5 لاکھ کا یا 5 لاکھ روپیہ دے دیں یا ان کا سامان جہیز دے دیں. تو سامان جہیز وہ فیملی جو ہے وہ استعمال کر رہی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لا میں 4 مہینے کا ٹائم فریم ہے, ایک تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. دوسرا, فیملی کیسز میں ججز کو میں سمجھتا ہوں کہ ججز کے پاس تھوڑے کیس ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک طرح سے پنچایت کر لیں. اگر ان کی ڈسپیوٹ ہے تو ان سے میٹنگ کریں, ان کو سمجھائیں تاکہ معاملے ایک سٹنگ میں حل ہو جائے. کیونکہ پوری دنیا ADR کی طرف جا رہی ہے, تو کیونکہ اب یہ پروسیجرل لا جو ہے یہ تو بڑے لمبے ہوتے ہیں معاملات, تاریخ پہ تاریخ پڑتی ہے ہمارے سسٹم کے, یہ مسائل ہیں. تو سامان جہیز کا کیس, مینٹیننس کا کیس, ڈائیورس کا کیس خواتین فیملی کورٹ میں دائر کرتی ہیں, اور وہاں پہ پھر جو ہے وہ اسی طرح اگر عورت نے ڈائیورس لیا ہے, کھلا لیا ہے عدالت سے, تو یہ بھی عوام کی آگاہی کے لیے میں بتاؤں کہ یونین کونسل سے مؤثر سرٹیفکیٹ لینا بہت ضروری ہوتا ہے. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ڈائیورس لے لیتی ہیں عدالت سے, وہ سمجھتی ہے شاید ہمارا کھلا ہو گیا, تو وہ آگے بچیوں کی شادی کر دی جاتی ہے. پہلا خاوند کہتا ہے کہ جی میری ابھی تو یہ میری بیوی ہے, کیونکہ وہ مؤثر سرٹیفکیٹ جو ہے ہمارا لاؤ پابند کرتا ہے, وہ لینا ضروری ہے. تو یہ آگاہی معاشرے کے لیے ضروری ہے, اور یہ سامان جہیز کی بابت آگاہی بہت ضروری ہے کہ اس کو سیٹل ہونا چاہیے. قانون کدھر جا رہا ہے اور کلچرلی ہم کدھر جا رہے ہیں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ماشاءاللہ چیف منسٹر پنجاب بہت اچھا کام کر رہی ہیں, وہ دھیرانی پروگرام کے تحت جو وہ بھی 5-6 لاکھ روپے کا جہیز دے رہی ہیں. تو قانون کو سیٹل کریں نا, وہ 5,000 کو آپ 5 لاکھ پہ لے آئیں.
اس کو لا کے نکاح نامے میں اس کا ایک کالم بنا دیں, وہاں پہ سامان جہیز کی لسٹ رجسٹرڈ کر دیں, تاکہ ایک تو جیسے ایک قانون بنا تھا 1997 میں کہ میرج کے دوران جو تھا پرائس لیس ایکسپینڈیچرز جو تھے 1997 میں کہ ون ڈش پہ آگے تھے. مجھے لگتا ہے کہ یہ سب چیزیں پرسنل اس میں نہیں آ جاتی, جیسے کہ اب دیکھیں ہاں جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ون ڈش پر اب بھی آ گیا ہے, بہت سارے لوگوں میں پابندی ہے, ہال کی ٹائمنگ جو ہے وہ 10 بجے تک کر دی گئی ہے. آپ نے اس 1997 کا جو قانون ہے میرج ویسٹفل ایکسپینڈیچر ایکٹ ہے 1997 کا, آپ نے اس قانون میں ڈیکوریشن کے اخراجات محدود کر دیے ہیں. آپ ون ڈش کی طرف لے آئے, جو صاحب حیثیت ہے وہ فارم ہاؤس پہ چھپ کے چاہے 10 ڈشیں دے, لیکن ایک غریب آدمی کو تو سہولت مل گئی نا کہ وہ ون ڈش میں اس کو پتہ ہے بھی قانون ہے, تو قانون کی وائلیشن ہوگی تو ون ڈش سے زیادہ ہم دے نہیں سکتے. تو ایک متوسط طبقہ جو ہے یہ مڈل کلاس کے لیے اسی طرح سامان جہیز کی حد تک قانون میں کوئی رستہ نکالا جائے تاکہ لوگوں کو ایک شیلٹر مل جائے کہ بھائی نکاح نامے میں اتنا لکھا ہوا ہے, لسٹ اتنے سے زیادہ دی نہیں جا سکتی. تو اس سے یہ ہوگا کہ لوگوں کی بچیوں کی جو سامان جہیز کی وجہ سے شادیاں رکی ہوئی ہیں نا, جو شادی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ 30 32 35 سال ایج ہو گئی ہے بچیوں کی, رشتے اچھے نہیں آتے کہ مثلا سامان جہیز ہے یا ایکسپینڈیچر جو ہے اتنے نہیں ہیں. تو جس طرح یہ ون ڈش کی طرف آئے تو ہم سامان جہیز میں بھی لمیٹائز ہو سکتے ہیں قانون بنا کے, اور قانون بنا کے جو ہے معاشرے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے معاشرے میں. بالکل اس طرح سے. تھینک یو سو مچ سر پروگرام میں آنے کے لیے اور اتنی بہترین اویئرنیس دینے کے لیے. اور اسی کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی بچیوں کو اویئر کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ گھر والوں کی ذمہ داری ہے جتنا ہو سکے بچیوں کو آگاہ کریں اور شعور دیں.